جڑا بندہ احرام پا کے ویندا پہ نواں پا کے ونجے پرانا نہ ہوئے بس گال استعمال تھے نہ ہونے دی گال نہیں ہے دیکھو استعمال تھی آ جے نہ تھے دی گال نہیں ہے گال ہے کہ پرانا لگتا ہے پیلا لگتا ہے نہ کھن ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اللہ علی محمد خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد صلوات بر محمد آل بیت اللہ کل آپ کی خدمت میں حدیث شبل کی گئی تھی کہ پیشانی چومنا ان کے ہاتھ چومنا یہ پیشانی چومنا ان کے ہاتھ چومنا یہ باعث ثواب بھی ہے باعث برکت بھی ہے اور دوسرا جو ملنے جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہوا ایسا کعبے میں ہوگا یہ وہی آنکھیں ہیں جنہوں نے پیغمبر کے کی کو بھی دیکھا ہے اس لیے وہ آنکھیں بھی مقدس ہو جاتی صرف دیکھنے سے تو مقدس نہیں ہوتی ان آنکھوں میں جن آنکھوں میں حیا آ جائے جن آنکھوں میں خدا کی معرفت آ جائے اور جن آنکھوں میں اہل بیت کی محبت کی چمک آ جائے وہ آنکھیں قابل زیارت بن جاتی ہیں جن ہاتھوں نے کعبے کو مس کیا ہو جن ہاتھوں نے اس حجر اسود کو ٹچ کیا ہو اب کیوں کر وہ ہاتھ گناہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہاتھوں سے اللہ کا گھر مس ہوا ہو پھر انہی ہاتھوں سے انسان دوسروں کا مال کھائے اور دوسروں کی عزت پامال کرے اور دوسروں کو تنگ کرے یہ ہو نہیں سکتا ہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہاتھ ٹچ نہیں ہوئے یہ ہاتھ کعبے کو لگے ہی نہیں ہے اگر یہ آنکھیں مقدس نہیں ہو سکتی ہیں خیانت کرتی ہیں پھر بھی اس کا مطلب یہی ہوا ہے کہ یہ آنکھیں کعبے کو دیکھ کے آئی ہیں وہ کعبے کو پتھر دے کے آئی ہیں کعبے کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے انہیں حضرت موسیٰ کے پاس جوتا ہے بیوی ہے اور بھیڑیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر گیا جوتا بھی پھینک دیا بیوی کو بھی چھوڑ دیا بھیڑوں کو بھی چھوڑ دیا سب چیزوں کو کیا کر دیا اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے میرے پاس آنا ہے تو صرف میرے پاس آؤ بس میرے بن کے آؤ لبیک کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جب لبیک کہتے ہیں پھر کچھ نہیں پھر بیوی نہیں پھر بچے نہیں پھر رشتہ داریاں نہیں پھر کوئی اور کچھ نہیں چلے گا صرف میرا حکم اور میں نے پہلی درس میں یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اسی لیے بنایا ہے اور امام بنایا ہے امام امت کیونکہ اللہ کا بنا تھا حضرت ابراہیم کا سب سے جو کامیاب ترین امتحان تھا حضرت ابراہیم کا سب سے جو کامیاب ترین امتحان تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ مجھے چن لو وہ ایک بیٹا جو آپ کو میں نے 120 سال کی عمر میں عطا کیا ہے وہ بھی میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے آپ کے لیے چھوڑ دو اس کو چلو چھوڑ دینے والی بات بھی نہیں تھی قتل کر دو مار ڈالو ٹھیک ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اللہ واقعاً قتل کروانا چاہتے تھے نہیں اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے راستے میں جو بھی چیز آئے آپ کی نگاہ میں مقتول ہونی چاہیے یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے اس کا تک اگر بندہ پہنچ جائے یہاں کافی سارے آدمی ناراض نہ ہو جائے نہ چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگا ہوں وہ کافی سارے بندے خمس کی بات سن کے ڈر جاتے ہیں بھائی جب اللہ نے کہا ہے سب کچھ میرا ہو جائے آپ چند ٹکوں کی خاطر پھر موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا بنے گا جس اللہ نے کہا ہے میرا بن جاؤ ابراہیم کو کہا ایک بیٹا ہے کہا ہاں جدا کر دو اس کو مار ڈالو ٹھیک مار دیا
جب مار دیا اللہ نے وعدہ کیا، آپ نے چونکہ قتل کا ارادہ کر لیا تھا، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسی اسماعیل کی نسل سے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کروں گا جو پوری دنیا سے اس جیسا کوئی نہیں ہوگا، اور ساری دنیا فخر کرے گی، اور وہ خاتم الانبیاء ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انعام دیا ہے نا، اللہ نے کہا کہ اسی کا بیٹا ہوگا، پھر امیر المومنین جیسی ہستی، پھر زہرا جیسی ہستی، صلوات اللہ سلامہ علیہ اجمعین۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو نور دیکھا تو کیا کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی ایسا جائیں، جب کعبے میں جائیں یخرجونہم من الظلمات الی النور، اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے طرف لے جاتے ہیں، خدا کے نور کی طرف لے جاتے ہیں، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ کعبہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جانے کا بہترین ذریعہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے، امن کی جگہ ہے۔ اگر کعبے کو دیکھ کے بھی بندہ ظلمات سے نکل کے نور کی طرف نہ جائے پھر کب ٹھیک ہوگا؟ پھر میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو آپ یقیناً تائید کریں گے، ہے تجربے والی، کہ جو بندہ واپس آتا ہے نا حج کر کے عمرہ کر کے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جیسے جاتا ہے ویسے نہیں آتا، جیسے جاتا ہے ویسے رہتا نہیں ہے، یا تو بہت اچھا ہو کے واپس آئے گا، پھر بہت برا ہو کے واپس آئے گا۔ جب دیکھ لینا، اپنے آپ کو بھی ٹٹول لینا کہ میں کیسا گیا تھا پھر واپس آ گیا ہوں۔ کافی سارے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں کہ فلاں نے حج کیا ہوا ہے، ہونا صحیح حاجی بن گئے، حاجی صاحب ہیں، ان کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی برائیوں کو دیکھ کے۔ پہلے تو ایسے نہیں تھا، اب کیسے بن گیا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ جس کو توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک واقعہ آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، ان کو کہو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، اے لوگو اللہ کی طرف بھاگے چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے اللہ یہ میری آواز کون سنے گا؟ یا تو لقد صحرائے میں ہوں یا میرا بیٹا ہے اسماعیل ہے، اور تو کون ہو، کوئی نہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد آل بیت۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا آج گلا خراب ہے، اس کی وجہ سے طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن تو اللہ نے کہا کہ آپ بلائیں، جو ہی آپ بلائیں گے، یہ میرا کام ہے، میں آپ کے صدات تمام دنیا تک پہنچاؤں گا، بلکہ جو ابھی ماں اور باپ کی پشت میں ہے اور ماں کے رحم میں ہے، میرا وعدہ ہے میں اس تک پہنچاؤں گا آپ کی آواز کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اونچی اونچی آوازوں میں بلایا کہ لوگو اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، لہذا خدا کی گھر کی طرف آؤ اور خدا کے گھر کا احترام کرو۔ تو جو ہی آوازیں لگا رہے تھے جو دونوں نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو ساتھ ساتھ جناب جبرائیل نے بھی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ جناب جبرائیل نے بھی بلانا شروع کیا کہ لوگو اللہ کا گھر تیار ہو گیا ہے، اور جس نے جانا ہے اور زیارت کرے اور احترام کرے کرتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں خوش نصیب ہیں کہ یہ حاجی ہی ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کا حج بچ بھی جاتا ہے، اور جنہوں نے شیطان کو لبیک کہا ہوتا ہے وہ حج تو کر لیتے ہیں، لیکن جب واپس آ جاتے ہیں تو بن پکے شیطان جاتے ہیں، یعنی وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ بس خلاصہ یہی عرض کرنے کا مقصد ہے آج جو میں نے عرض کرنا ہے کہ جو بھی جائے تبدیل ہو کے تو آنا ہی ہے، جو بھی جائے گا، لیکن تبدیلی آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ نے اچھی طرف جانا ہے یا بری طرف جانا ہے۔ اللہ نے بڑا پروٹوکول رکھا ہے، 40 دن تک آپ کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، 40 دن تک خدا آپ کی دعا قبول کرتا رہے گا۔ واپس آنے کی بات کر رہا ہوں، جب واپس آئیں گے 40 دن تک آپ کی دعا نہیں ٹالے گا خدا، رد نہیں ہوگی، بلکہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ معانقہ کیا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ تبدیلی کی خاطر جائیں، اپنے آپ کو بدل کے واپس آئیں۔ جو آپ کے میں خرابیاں ہیں، آپ میں جو مشکلات ہیں، حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے،
تو یخرجون من الظلمات الی النور ہو کے واپس آئے، ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آئے۔ پھر کافی ساری چیزیں فلسفے کے اعتبار سے میں نے کل بھی عرض کی تھی، وہ جو شبلی کی حدیث ہے وہ میں آدھی پڑھی تھی، ابھی وقت نہیں رہا ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کو جب پورا کریں گے، یا کچھ چیزیں اور ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل بیت۔ لہذا شروع والے درس میں نے عمرے کے کچھ حصے کیے تھے، 6 یا پتہ نہیں یاد نہیں ہے 5۔ پہلا جو حصہ ہے عمرے کا وہ مواقف ہے، مقامات ہے کہ فلاں چیز کہاں ہے، کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، حتیم کیا ہے، مزاب رحمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں مقامات ہیں۔ اس میں میقات بھی شامل ہیں، مسجد شجرہ کیا ہے، مسجد تنعیم کیا ہے، ان کی بھی معرفت ہونی چاہیے۔ تو کافی حد تک ہم نے عرض بھی کیا ہے۔ دوسرے اعمال کے کیا کیا کرنے ہیں، مثلا عمرے کے میں نے 7 اعمال مفصل عرض کر دیا ہوا ہے۔ آج جو صحیح ہے، اس کہتے ہیں کہ صحیح جو ہے اس کے واجبات 5 ہیں، کل بھی کچھ لوگ دوست لکھ رہے تھے، صحیح کے واجبات 5 ہیں۔ پہلا واجب ہے نیت کرنا ہے، نیت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھاگتے رہیں ساری زندگی، جب تک خدا کی خاطر اپنے عمرے کے لیے نہیں ارادہ کریں گے اس وقت تک آپ کا عمل ٹھیک نہیں رہے گا۔ بس نیت ہے۔ پھر کہتے ہیں 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر کل عرض کیا تھا کہ جانے کا 1 ہوتا ہے، پھر واپس آنے کا 2 ہوتا ہے، پھر جانے کا 3 ہوگا، پھر واپس آنے کا 4 ہوگا۔ اسی طریقے سے صفا سے شروع ہوگا، مروہ سے ختم۔ اسی لیے تیسرا واجب ہے کہ صفا سے شروع کرنا ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور چوتھا واجب یہی ہے کہ مروہ پہ ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ 4 واجب ہو گئے۔ اور 5واں واجب توجہ والا ہے کہ جب جا رہا ہو بندہ صفا سے مروہ کی طرف تو اس وقت انسان کا جو سامنے والا حصہ ہے نہ چل سکتا، اس کے مفصل احکامات آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت۔ اچھا، سامنے والی سائڈ کو دیکھتا بھی جائے واجب ہے، دیکھنا بھی واجب ہے، صرف چلتا جائے۔ کہتے ہیں کہ دیکھنا واجب نہیں ہے، صرف سامنے چاروں آپ کا بدن کا حصہ وہ جو سامنے والا ہے وہ جب صفا کی طرف جا رہے ہوں صفا کی طرف ہو، جب مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو مروہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پہلو کے بال نہیں چل سکتے، الٹا نہیں چل سکتے۔ یہ اگر چلیں گے تو جتنا آپ نے ایسا کیا ہے، مثلا آپ مڑ گئے ہیں یوں اور سیدھا بھی نہیں مڑے، یوں ہو کے مڑے ہیں، تو آپ نے جتنے قدم آپ نے رہتا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ آپ نے وہ صحیح کرنی ہے۔ آگے والا سوال یہ ہے کہ صحیح میں 7 چکر اکٹھے لگانے ہیں یا ان میں درمیان میں کچھ وقفہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ موالات شرط ہے، کنٹینیو کرنا شرط ہے، یعنی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ 3 چکر لگا کے پھر چلے جانا ہے، پھر واپس آ کے پھر تین چکر لگا لینا ہے، پھر چلے جانا ہے، پھر 1 چکر لگانا نہیں۔ 7 چکر اکٹھے 7 چکر لگانے ہیں۔ بلکہ اکٹھے سے مراد جسے عرف کا ہے کہ ہاں یہ اکٹھے لگ رہے ہیں، ان کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سستا سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں، سارے براج وزام کہتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں آپ نے ریسٹ نہیں کرنا ہے، ہاں آپ نے پوری جب پوری ہو جائے اس وقت بیٹھ محمد علیہ جی فرمائیں۔ ابھی میں عرض کرتا چلوں، ٹرن کرنا ہے وہ، ویسے آپ نے پوچھ لیا ہے تو دیکھیں وہاں پر ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے صفا کے اوپر۔ آپ لوگ جب جائیں گے نا صفا کے اوپر، اچھا وہاں شیشہ لگا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ مد نظر رکھیں کہ اس کے 4 پورشن ہیں، جو وہاں پر صفا کی پہاڑی ہے اس کے 4 پورشن بنا ہے۔ ایک زیر زمین بنایا ہے، ایک بنایا ہے وہ جو اوریجنل ہے وہ والا، اس کے اوپر 2 بنا دیے ہیں۔ وہ جو زیر زمین والا ہے اور جو اوریجنل ہے ان دونوں کے اوپر صحیح ہو سکتی ہے، اور جو اوپر والے ہیں ان دونوں میں آپ نے صحیح نہیں کرنی، وہ نہیں ہوتی ہے۔ زیر زمین بھی سارے مراجع نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑی کی جڑ ہے نا، بس پہاڑی ہے اس میں دوڑنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہاں کرنا ہے اوریجنل جگہ پہ، اپن بیسمنٹ پہ بھی نہیں جانا ہے، اوپر والے دونوں پورشن پہ بھی آپ نے نہیں جانا ہے۔ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ حاجی صاحب وہ زبردستی کبھی کبھی راستہ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اوپر والی منزل پہ چڑھا دینا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ جس طرح علی رضا شاہ صاحب کے بلا سارے اوپر چڑھ گئے تھے۔
طریقہ بتا دیتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھتے رہیں کہ یہ دائیں طرف جو ہے نا یہ دروازہ وہ لاک لگا دیتے ہیں. باقی اسی طرح یہ جتنے بھی آدم آ رہے ہیں وہ نیچے چلا جائے یا اوپر چلا جائے. یعنی وہ الیکٹرک سیڑھیاں جو ہے نا اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں کم از کم 500,000 2,000 بندہ تاکہ وہاں رش کم ہو جائے. تو وہ آپ انتظار کر لیں. انتظار کرنے کے بعد جو صحیح طریقے سے لوگ جا رہے ہیں صفحے کی طرف پھر آپ چاہے جتنی بھی دیر لگ جائے آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے. آپ نے اوریجنل جگہ پر جو پہلے والی پہاڑی ہے اسی کے اوپر اپنے صحیح کرنی ہے. اس کے نہیں آپ وہ بالکل نہیں ہوتا. آپ بے شک انتظار کریں 4 گھنٹے لگ جائیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. کھڑے ہیں نا آپ کھڑے ہیں. فقط جو موالات ہے وہ چکر کے اندر ہے. جب آپ شروع کر دیں جب آپ شروع کر لیں اس کے بعد وقفہ نہ کریں. اگر سستانی کا فتویٰ ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد کے اوپر اگر آپ نے موالات نہیں بجا لائے عرف طور پر آپ نے اس میں دیر کر دی ہے تو پھر نئے سرے سے کریں. چاہے جو بھی چکر ہو آپ کا, چاہے آپ نے 6 چکر کے بعد بھی آپ نے موالات ختم کر دیے تو پھر نئے سرے سے صحیح کرنی پڑے گی آپ کو. جی صفا سے مروہ 1 پھر مروہ صفا 2 جی 7 چکر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے صفا سے شروع کیا ہے مروہ پر 1, پھر مروہ سے شروع کر کے صفا پر 2, پھر صفا سے مروہ 3, پھر مروہ سے صفا 4, پھر صفا سے مروہ 5, پھر مروہ سے صفا 6, پھر صفا سے مروہ 7. مروہ نہیں اکٹھے کرنے ہیں سارے. ہاں اچھا آپ جٹا کا طریقہ سے بیٹھے. ہاں یعنی یہ میری بائیں طور دیکھو نا اڈو آمنا ہوتا ہے پاسے جڑے یہ اس پاسے جڑے آمن والے ہیں نا وہ 4 دفعہ آسن ونجن والے 3 دفعہ. ویسے مروہ صفا 3 دفعہ. بات تو میری دل والی کی ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھا تھا. ٹھیک ہے جی. مرحبا بے ناصرنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا اور کیا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا صحیح کے بارے میں. تو یہ ایک پہاڑی ہوتی ہے, وہ پہاڑی کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شیشے کو ٹچ کر کے واپس آنا ہے. نہیں بس وہ جو چڑھائی ہے نا اس چڑھائی کے اوپر آپ چڑھ جائیں پھر واپس آ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آخری اینڈ تک آپ جائیں. جب صفحہ شروع کریں اینڈ سے شروع کریں اور پھر ادھر جو مروہ ہے اس کو وہ آخری جگہ جو ایک پلر لگا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ کر کے واپس آئیں. نہیں جس طرح عام لوگ آ رہے ہیں آپ ہی اسی طرح معمول کے مطابق واپس مڑے. پھر کہتے ہیں کہ اگر پہلا چکر ہو دوسرا تیسرا چوتھا جہاں پر بھی آپ نے اس کو خراب کیا ہے صحیح کو کہتے ہیں احتیاط واجب جو ہے کہ وہ باطل ہو جائے گی اور آپ کو نئے سرے سے صحیح کرنی پڑے گی. چاہے آپ کے پہلے چکر میں فاصلہ آ گیا ہے پہلے اور دوسرے کے درمیان یا دوسرے اور تیسرے کے درمیان یا چھٹے اور ساتویں کے درمیان اگر فاصلہ آ گیا عرفاً فاصلہ آ گیا ہے آپ کی صحیح باطل ہو جائے گی. نئے سرے سے آپ کو کرنا پڑے گا. وہ تھوڑی بات مسئلہ نہیں ہے. ویسے کوشش کریں کہ پانی آخر میں پانی بھر کے پیتے جائیں اور چلتے جائیں. ہاں اس طرح اپنے پاس رکھیں. جی کیونکہ طہارت بھی ہو سکتی ہے تو وہ 2 گھونٹ اپنے گلے کو صحیح رکھے اور چلتے چلیں. جی پانی آپ یہ اچھا جی. اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے, آپ نے طواف بھی کر لیا ہوا ہے, آپ نے نماز بھی پڑھ لی ہے, تو اس نماز کے بعد آپ صحیح کو کتنی دیر سے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. کتنی دیر کریں تو ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دن میں احرام باندھا ہوا ہے تو رات نہ ہو, اگر رات میں باندھا ہوا ہے تو پھر دن نہ ہو. اس سے پہلے آپ نے صحیح کر لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بعض مراجع کہتے ہیں رات تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر اگلا دن نہ ہو جائے. مثلا دن میں آپ نے احرام باندھا ہے نا, رات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صبح تک تو کر سکتے, لیکن دن نہ ہونے پائے پھر. اس سے پہلے آپ طواف نساء کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
نہیں وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا چاہے جائز بھی ہو آپ نے اسی دن کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے. آپ نے تمام 7 اعمال عمرے کے مکمل کر کے ریسٹ کرنا ہے جا کے. یہ میری آپ کو نصیحت کہیں، آپ جو بھی کہیں. نہیں وہ ذرا واپس آنے دیتے. مولانا صاحب ایک گزارش ہے کہ ہوں حالات اس طرح دے کر دیتے ہیں کہ تو آپ مروا تو کٹے سے تو چنگا بھلا سفر تھی نہیں اتنا زیادہ کہ بندے دی قوت نہیں رہتی. میرا تو اپنا ہی تجربہ ہے جی ٹھیک ہے. میں تو گھر چلا میں نا تو میں والا آ کے شام کو یہ بلدے نہیں کرے گا جی طواف نثار. تو اپنے ساتھ ٹھیک ہے دیر کر سکتے ہیں، میں مشورہ دے رہا ہوں، شریعت میں مسئلہ نہیں ہے. میں آدھا پیا ذرا تھوڑا جہا وصیت علی گالے ہو تو سوال پکی کرنی ہے نا. چلو پکی کرائے تھے نہ پکی نہیں کر سکتے نا گھر پہ سچی گال ہے. راہ نہ کھولو تو آپ ہی میں بشاک کر کے نا کہاں جوان بیٹھے نے سستی کرے دینے والا. اچھا اگر دیر ہو گئی تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر دیر کر دیے مثلا فرض کریں صحیح آپ نے دیر سے کی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا، طواف سے شروع کرنا پڑے گا، طواف پھر 2 رکعت نماز پھر صحیح. یہ ایک واقعہ ہو گیا تھا، میں آپ کو سب کو بتا دیں، آپ مول صاحب کا مطلب نہیں سمجھے، پھر میں اس طرح سمجھ آ جائے گی. جی فرمائیں جی فرمائیں. علی رضا صاحب اور میرے ایک اور صاحب گئے ہم اکٹھے صحیح پر. علی رضا صاحب سے انہوں نے کہا کہ کھانا میں ہم اکٹھے کھائیں گے. انہوں نے ٹھیک ہے. اب جس دکان کا کہا تھا علی رضا صاحب انتظار کرتے رہے، وہ صاحب صحیح کر کے نہ آئے. اچھا وہ نہ آئے تو جب گئے نا تو انہوں نے کہا مول صاحب میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، آپ نے میرے سے پہلے آ کیسے گئے ہیں؟ میرا بات سمجھنی 2 چیزیں میں اس کا سبق دے رہا ہوں. وہ یہ وہ انہوں نے کہا جی میں تو ہم نے بھی یار اکٹھے کیے، میں بھی آ گیا تھا سارے. آپ کیسے ہے؟ انہوں نے 14 چکر لگا لیے تھے صحیح کے، یعنی آنا جانا ایک. ہاں جی بات سمجھ آ گئی. ایک تو اس بات کا آپ نے خیال کر دینا. پھر دوبارہ اب دوسری سبق دے رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مغرب سے پہلے جو اگر آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے. اس وقت مغرب کو ابھی 1 گھنٹہ رہتا تھا، فوراً مولوی صاحب اس کو لے کے بھاگے، چل بھائی صحیح کر، نہیں تو ہونے وقت دوبارہ طواف کرنا پڑے گا دوبارہ. یہ جو کہہ رہے ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ ذرا سمجھے یہ بات. یعنی اگر آپ نے دیر کر دی، صحیح کرنے میں دیر ہو گئی تو پھر آپ کو دوبارہ طواف سے شروع کرنا پڑے گا. طواف پھر 2 رکعت نماز، طواف پھر صحیح کرنا پڑے گی. اس لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ میری مشورہ ٹھیک آدھا پیا. صلوات پڑھیں بار محمد. اچھا جی پھر فرماتے ہیں کہ صحیح کی ابتدا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جو آئینہ لگا ہوا ہے شیشہ ادھر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن پھر بھی کچھ مجتہد کہتے ہیں کہ آپ نے جو احتیاط یہ ہے کہ پہلا جو صفحہ کا جز ہے وہاں سے شروع کریں. جز سے مراد وہی جو چڑھائی ہے نا، وہ چڑھائی اس کو جز شمار کہتے ہیں. جو ڈھلوان سے ایک سیدھا راستہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، یعنی یوں ڈھلوان ہے نا پھر سیدھا راستہ جاتا ہے، وہ سیدھا تھوڑی سی تو 5-6 فٹ کی جگہ ہے جو بالکل پلین ہے. تو کچھ مجتہد کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں آخر تک جانا ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر میں بتا دیتا ہوں کن کے لیے وہ احتیاط ہے، ساروں کے لیے نہیں احتیاط. امام خمینی کہتے ہیں آخر میں جائیں، اور باقی کہتے ہیں نہیں جتنا متعارف ہے اتنا کریں. میں اگر سستانی صاحب اور اگر رابر کا دیکھ لوں، باقیوں کو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ آغا خمینی کہتے ہیں اور امام خمینی کہتے ہیں کہ آخر پہ تک چلے جائیں آپ، بالکل وہاں شیشے قریب سے ہو کے آئیں. ماشاء اللہ. اللہ محمد وعجل. آج کوئی خاص موسم، آج کوئی خاص موسم ہے کوئی؟ اچھا ہاں جی اتر پوترا ہے ڈوترا. تو آغا خمینی کہتے ہیں کہ آپ نے شیشے سے ٹچ کر کے آنا ہے، جو پہلی ابتدا ہے وہاں پر. اچھا آغا سستانی صاحب کا میں 1 منٹ اس کو ڈھونڈ لوں. وہ کہتے ہیں اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہے. آغا سستانی نے کہا ہے کہ آپ نیچے سے ہی واپس آ سکتے ہیں. آغا سستانی صاحب کہتے ہیں اوپر جانا ہاں ادھر. لیکن اگر رہبر والے جو بیٹھے ہیں اور آغا امام خمینی والے اور حافظ بشیر والے، وہ آخر تک جانا ہے. آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ شیشے سے. اور ادھر جو مروہ پہ جائیں گے وہاں پر بھی ایک آخر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں آخر تک آپ نے جانا ہے. یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے جی. اچھا جی
چیئر لا کے تے ٹرے ہے یار. اگر کسی نے الٹا شروع کیا ہو، مروہ سے شروع کیا ہو، صفا پہ ختم کیا ہو. اچھا جی مان کی دس نئے سرے سے کرنی پڑے گی. اچھا جی دوبارہ کرے وال دوبارہ کرے، پھر تکسیر کرنا پڑے گی. تکسیر بھی دوبارہ کرنا پڑے گی. یہ دوبارہ سارے مراج وزام کہتے ہیں تکسیر بھی دوبارہ کرنی پڑے گی اگر تکسیر کی ہوئے تھے. اچھا جی اگر چکر میں شک ہو جائے، دیکھیں صحیح کے چکر میں شک کی اور بات ہوتی ہے اور طواف والے چکر میں شک کی اور بات ہوتی ہے. مثلا طواف والے چکر میں پہلے اور دوسرے میں بھی شک ہو سکتا ہے، تیسرے میں بھی ہو سکتا ہے، چوتھے میں ہو سکتا ہے. لیکن جو صحیح والے چکر ہے نا، اس میں جب بندہ صفا سے مروہ آ رہا ہوگا نا، تو اس وقت دوسرا، پہلا، تیسرا، پانچواں اور ساتویں میں شک ہوتا ہے. پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جب بندہ صفا سے مروہ آ رہا ہوگا تو بندے کو شک پڑے گا، تو کون سے والے چکر میں شک پڑے گا؟ طاق میں، طاق والے عدد میں شک پڑے گا. لیکن جب مروہ سے صفا جائے گا تو پھر کون سے والے عدد میں شک پڑے گا؟ جفت والے میں. تو یہ ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے بندے کو، سہولت ہو جاتی ہے کہ بندہ شک جو ہے محدود ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر شک ہو جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے. اچھا جی اگر شک یہ ہو کہ بندے نے 7 دفعہ کیا ہے یا 7 سے زیادہ، مثلا شک کرے کہ میں 7 چکر لگائے ہیں یا 9، شک یوں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ 7 اور 8 میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا. شک کیا ہوگا؟ میں نے 7 چکر لگائے ہیں، یہ میرا 7واں ہے جو میں جا رہا ہوں، یا میرا 9واں ہے. تو پھر کہتے ہیں پرواہ نہ کرے، وہ 7 وہیں سمجھے، اس کو ختم کرے اور چھوڑ دے. لیکن اگر مروہ سے پہنچنے سے پہلے شک کرے کہ یہ میں 7واں جا رہا ہوں، یا اس سے میرے کام یعنی 5 کی ہے، یہ 7واں ہے یا 5واں ہے میرا، اگر یعنی جب 7واں ہے یا 5واں، 7واں ہے یا تیسرا ہے، 7واں ہے یا 1 ہے، 5واں ہے یا تیسرا ہے یا پہلا، اگر اس قسم کا شک ہو جائے تو پھر باطل ہے. یعنی اگر 7 کا عدد اس میں شامل نہیں ہے پھر بھی باطل. جب 7 کا ہے، 7 جس طرح طواف میں تھا، اور 7 کے ساتھ ساتھ چھوٹا عدد بھی شامل ہے، پھر بھی باطل ہے. ہاں بس زیادہ والا فائدہ پہنچے گا، کم والا باطل سمجھیں آپ. البتہ راستہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، وہ کر تو سکتے ہیں لیکن وہ آنے دیتے نہیں. سوال یہ پوچھا ہے کہ جب بندہ صفا سے مروہ آ رہا ہو تو وہ آنے والا راستہ جو ہے اس کو استعمال کریں، جو جانے والا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کر تو سکتے ہیں، شریعت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ خود آپ کو آنے والے راستے کے لیے آنے والا استعمال کروائیں گے اور جانے والے کے لیے جانے والا. حتیٰ کہ جو ویل چیئر وغیرہ ہیں ان کا بھی علیحدہ انہوں نے ایک ٹریک بنایا. انہوں نے ایک آ ہی نہیں سکتے آپ، یعنی ٹریک بنایا، انہوں نے ٹریک بنایا ہوا ہے، وہ آنے نہیں دیں گے. شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فقط مسئلہ اگر بنے گا تو وہ ان کے انتظامی امور کا. جی اچھا باقی رہا جو اوپر والے طبقے کا میں نے عرض کر دیا ہے. سارے مراج وزام کہتے ہیں کہ نہیں اشکال ہے جی، اوپر والے طبقے میں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے اسی اوریجنل پہ کرنا ہے، اس لیے میں ساری بحث کو چھوڑ رہا ہوں، اس ٹاپک کو میں کلوز کر رہا ہوں. جی اچھا جب بندے کو شک پڑے نا کون سے والا عدد ہے، تو آپ نے صحیح کو روک دینا ہے. صحیح کو کیا کرنا ہے؟ روک دینا ہے. شک کی حالت میں چلتے نہ رہیں کہ آپ سوچتے بھی رہیں، ساتھ ساتھ چل بھی رہیں، یہ کون سے والا چکر چل رہا ہے. آپ ادھر رک جائیں، آرام سے سوچیں. اگر آپ کا ذہن کسی طرف چلا گیا ہے تو اسی پر عمل کریں. لیکن اگر آپ کا ذہن نہیں جا رہا ہے کسی طرف بھی، شک کا مطلب کل بھی میں نے عرض کیا تھا 50-50، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ 7 سے اوپر والا شک ہے یا 7 سے نیچے والا ہے. 7 سے اوپر والا ہوگا تو پرواہ نہیں کرنی، 7 سے نیچے والا ہے تو باطل ہے. یہ قاعدہ کلی آپ نے ذہن میں رکھیں. جن کو پتہ نہیں چل رہا ہے وہ دوسروں سے پوچھ بھی لینا. لیکن سب سے بنیادی ترین جو چیز ہے وہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ایسا ہوشیار ہو کہ اپنا کام انجام دیں جس میں شک کی گنجائش ہی نہ رہے، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ
اتنا آپ ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ بالکل بھولنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. تو اس کا کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں, اس میں آپ خود دیکھیں. تو وہ دوسرا ایک مسئلہ جو حاجی صاحب نے چھیڑا ہے کہ 14 چکر لگا کے اگر کوئی بندہ صحیح کر لے تو اس کا کیا ہوگا. مثلا آنے جانے کا اس نے 1 شمار کیا ہے, تو یہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ دوبارہ کریں. جی ہاں کرنی دوبارہ ہے, یعنی بات ہے. ہاں جی ظاہر ہے جانا تو پڑے گا, پھر نئے سرے سے جب شروع کرنا ہے تو پھر سبب جائیں گے نا. وہ تو باتیں لوگی, وہ تو ختم ہو گئی. جی ایک بات رکھ لو, انشاءاللہ کتابیں چھپ کر آ جائیں گی. ہر وقت ایک صحیح کی کتاب راستے میں پاٹ لے, پہلا چکر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 7 چکر کی دعا ہے, لمبے چکر کی, مستطیل کی. تو آپ کچھ انشاءاللہ پڑے گا ہی نہیں. بس ذرا تھوڑا سا حاضر دماغی رکھیں, وہ ایک اس چکر کی دعا پڑھ لیں گے نا, پھر اس کے بعد آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں, پھر دوسرے کی ٹیسٹ پڑھیں. آپ چکر تو پھر آئے گا ہی نہیں آپ کو انشاءاللہ. صرف آغا سستانی صاحب کا ایک مسئلہ چھوٹا سا سن لیں, ہے بڑا مشکل, اس کو ذرا توجہ کے سماعت فرمائیں. آپ نے 7 چکر لگانے تھے, 7 پورے کر دیے, پھر بھول کر آپ پھر واپس چلے گئے مروہ کی طرف, صفا سے دوسرا صفا سے پھر مروہ سے صفا کی طرف, پھر چلے گئے, بھول کے گئے ہیں آپ. پتہ تھا کہ 7 تھے, پورے ہو گئے ہیں. اگر آپ نے پورا چکر کر لیا ہے بھول کر, 8واں, اس کو 8واں بولیں گے نا جب مروہ صفا جائیں گے, تو پھر آغا سستانی فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ پھر پوری کر دیں, یعنی 7 اور لگا دیں. مستحب ہے یہ. تھوڑا بھلا کیوں ہے نا, سزا ہے نا, مستحب ہے, واجب. بابا کتاب پڑھائے, دعا ایک چکر دی پڑھائے, انشاءاللہ کچھ نہ نہیں. ہر دعا علیحدہ ہے, ذرا سمجھو, ہر دعا علیحدہ دعا. اچھا جی, اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے صحیح بھول گیا ہے, سرے سے کی نہیں ہے, اور اس نے تکسیر پہلے کر دی ہے, پھر یاد آئے کہ میں نے صحیح کی نہیں ہے, تو پھر کیا کریں؟ توجہ کریں, صلوات پڑھیں بر محمد آل بیت. اگر کسی نے صحیح سے پہلے تکسیر کر لی, بال کاٹ دی ہے, اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو صحیح کی نہیں ہے, تو پھر صحیح بھی کرے گا, پھر تکسیر بھی کرے گا. یعنی صحیح بھی کرے گا, وہ تکسیر پہلے والی کافی نہیں ہے, دوبارہ اس کو تکسیر کرنا. والا مچھا تو ہے, والا لاڑی تو ہے, ناخن تو ہے, ॾाढ़ी मोन होवे था, जहिड़ा ॾाढ़ी मोन होवे, क्लीन शेड होवे, सिर तो गंजा थी वञे, त नाखन कटाई खड़ा होवे. तुसां सीधा सामना सवाल पुछो ना, सवाल पुछना तो तक आवे पहले, सब कुछ कीती खड़ा है, कुछ ही तो बाकी है. तुसां पहले ये दसो भाई इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, आयत पढ़ी वे कना, अल्लाह ताला हज कबूल कहंदा करेंदा मुत्तक़ी दा. तो जेड़ा बंदा ॾाढ़ी भी मुनाई वदा होवे, उहदे मुझे तकवा किता है. मसला ये तो थी गया हकीकत दसांदा पिया कि जिस बंदे दे सिर दे चेहरे के उत्ते भी कोई नहीं. मैं नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ आप मोमिनीन को, खुदा जानता है, मैं तौहीन नहीं करना चाहता हूँ आपकी, और बहुत बड़ा गुनाह है मोमिन की इहानत करना. लेकिन फिर भी इतना मैं अर्ज़ करता चलूँ, चूँकि हमारा काम यही है कि जो बंदा दाढ़ी नहीं रखता है उसको चाहिए रख ले. अल्लाह के घर किस मुँह से जा रहा है. अभी मुझे बात याद आ रही है, ये जो बच्चे होते हैं ना छोटे, ये बड़े पाक दिल होते हैं, साफ़ दिल होते हैं. जिससे जो मोहब्बत करते हैं ना, ये दिल से मोहब्बत करते हैं. मसलन एक क्रिकेटर से, एक फुटबॉलर से जब मोहब्बत करते हैं तो कोशिश करते हैं कि शक्ल भी वैसे ही बनाएं, आदात भी वैसे ही करें, हरकतें भी वैसे करने की कोशिश करते हैं, स्टाइल भी वही बनाते हैं, है ना? नहीं क्यों? मोहब्बत करते हैं ना. हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, तो कम अज़ कम हमारी जब मोहब्बत करते हैं तो कम अज़ कम उन जैसी शक्ल तो बनाएं, नहीं तो फिर मोहब्बत नहीं है ना. मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, अपना एक्टिव हो के, होशियार हो के आपने अमाल करने हैं. 7 अमाल होते हैं टोटल, वो भी मेरे ख्याल में 3-4 घंटे के लिए. तो आप 3-4 घंटे के लिए एक्टिव रहें, या कोशिश करें उस बंदे के साथ अटैच रहें जिन्होंने पहले किया हुआ है, ताकि वो आपको सारी चीज़ें बताएं.
البتہ سارے بندے یہ نہ کہنا کہ میں مولے سنین دینا راس ہوں تو میں تو لبنا ہی کوئی نہیں ویسے کوشش کریں بھائی گم ہو جاتے ہیں. میں تو چھپوں گا نہیں, یقین جانے میں چھپوں گا نہیں, لیکن وہاں مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نظر نہیں آتے ہیں, بندہ ملتا ہی نہیں ہے بندہ. کہیں سوء ظن نہ کرنا کہ جان بوجھ کے چھپ گئے, بھائی نہیں نظر آتا. اکٹھے طواف شروع کریں گے, جب طواف ختم ہوگا ہم اکٹھے نہیں ہوں گے. جتنے حاجی حضرات پہلے گئے بہت مشکل ہے ہاں, یا تو بد نظمی کریں پھر پکڑ کے رکھیں ایک دوسرے کو, جس طرح وہ ایرانی کرتے ہیں. بد نظمی ہوتی ہے نا کہ لائن لگائی ہوئی ہے, پورا ایک ٹرین سی چل رہی ہوتی ہے, وہ دوسروں کے حق ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. ادھر حقوق العباد کی بھی بات ہوتی ہے نا, کہ بندہ دوسروں کو گراتا جائے اور ان کو دوسروں کو آپ جو ہے وہ لتاڑتے جائیں اور آگے چلتے جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ بنا پر احتیاط ہے ان کے کہ اعادہ بھی کرے اور ایک گائے بھی دے. ہاں وہ ہرولہ ہے, وہاں پر ایک جگہ آئے گی جو جب آپ صحیح کر رہے ہوں گے تو درمیان میں جو تقریباً صفا کی طرف سے زیادہ ہے, صفا کی طرف سے ادھر سے جب آ رہے ہیں وہ نزدیک پڑتا ہے, مروہ سے جا رہے ہیں تو دور پڑتا ہے. وہاں پر ایک سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوتی ہے چھت کے اوپر, وہ ساری سبز لائٹیں ہیں. وہاں پر جو مرد حضرات ہیں, عورتیں نہیں, مرد عورتوں کے لیے نہیں, یہ مرد حضرات تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے. اس کو ہرولہ بولتے ہیں, ہرولہ اونٹ کی چال کو کہتے ہیں. جس طرح شتری نہیں ہوتی سارے کو سرائے کی زبان ہے, شتری سمجھتے, شتر یعنی شتری یعنی شتر وہی اونٹ کی چال, یعنی اپنے آپ کو ہلانا ہوتا ہے بس. تو ہمارے ایک سرگودا کے ساتھ تھے, سرگودے والے مذاقی ہوتے ہیں نا, بڑے مزاحیہ ہوتے ہیں جھنگ والے. وہ کہتے ہیں مول صاحب یہ کیا ہے یہ کریں دیں. تو میری زبان سے نکل گیا کہ بھائی یہاں پر تھوڑی سی آپ حرکت کرتے چلے یوں کر کے. کہتا ہے کہ حرکتاں کرنی آتی اتنے مڑ کے لینا ہے. حرکتاں کرنی آتی اتنے ٹھیک ہے, وہ تھوڑی تھوڑی آپ نے حرکت کرنی ہے وہاں پر. آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیز کرنا ہے وہاں آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی. یہ ثواب ہے. اور روایت میں ہے کہ حضرت حاجر علیہ السلام نے جب وہ دوڑ رہی تھی اپنے بچے کے پانی کے سلسلے میں, تو جب وہ ڈھلوان پہ گزر جاتی تھی پھر آگے دوڑنا شروع کر دیتی تھیں. لیکن اللہ نے یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں رکھا ہے, چاہے وہ عورت بھی تھیں, پھر بھی آپ کو پردے کے خاطر آپ کی عزت اور عفت اور ناموس کے جا کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, آپ دوڑ نہیں لگانی ہے. کچھ عورتیں لگا لیتی ہیں لیکن نہیں ہے, آپ کے لیے مستحب نہیں ہے, ثواب نہیں ہوگا. ویسے سعی اور طواف دوڑ کے کیا جا سکتا ہے. ہماری فقہ میں طواف اور سعی جیسے بھی کریں, آپ دوڑ کے بھی کر سکتے ہیں, آرام سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن عورت نہ دوڑے. ہاں جی, اس کے وہ مسئلہ ہے. درمیان میں کوئی بندہ, حاجی صاحب کا مسئلہ آگے, درمیان میں اگر تھک جائے تو وہ تھوڑی سی استراحت کر سکتا ہے, تھوڑا سا سائی کاٹ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ خستگی دور کرنے کے لیے, تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں یا سو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈا ہے آغت اللہ خامنائی کا, مجھے فتویٰ نہیں ملا اس بارے میں نے بڑا ڈھونڈا ہے, نہیں ملا. ان کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ استراحت کر سکتے نہیں, لہذا نہیں کریں آپ. باقی رہ گیا سستانی صاحب کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ نہ ٹھہر جائے کہ جس میں عرفی طور کے اوپر موالات ختم ہو جائے. اگر سستانی کا فتویٰ موجود ہے تو میرے خیال میں جو تھک جاتا ہے وہ زیادہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے, سونا نہیں ہے, بیٹھنا ہے, بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے, پھر وہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے. ایک قدم بھی آپ نے بغیر رخ ہی ایک دوسری سائڈ کے اوپر آگے نہیں چلنا ہے, یہ خیال رہے آپ کا. تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا 4 قدم پیچھے چلے جائیں, پھر وہ تو بڑھ جائے گا جان بوجھ کر. لہذا دقیق بالکل کنفرم کر کے. جی جی ہاں اسے بہ سکتے کان ٹیک لگ کے, لیکن جلے اٹھی چو بولا, یہ نہیں کہ 4 قدم پیچھا چلے ونو یا 4 قدم اگاں چلے ونو, وہیں سے شروع کرنا ہے. صلوات پڑھیں بار محمد. آگے والا مسئلہ ہے تقصیر کا. تقصیر کیا ہوتی ہے؟ تقصیر کا مطلب یہ ہوتا ہے بال چھوٹے کرنا. حل کا مطلب ہوتا ہے ٹین کروانا. اس میں کچھ مسائل ہیں کہ بندہ سر والے بال کاٹے یا ناخن سے بھی تقصیر ہو جاتی ہے.
اکثر مراجع ناخن کاٹنے سے تقصیر کو منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف ناخن نہیں کاٹنے. ناخن کاٹنے ہیں لیکن صرف ناخن نہیں کاٹنے, آپ نے تھوڑے سے بال بھی کاٹنے ہیں اور 1-2 ناخن بھی آپ نے کاٹنا ہے. مونچھوں کے بال بھی تھوڑے سے آپ کاٹ لیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ کون سے والے حصے کے بال کاٹنے, ضروری نہیں ہے سامنے والے کے کاٹنے, جو بھی سر کے بال شمار ہوتے ہوں آپ کاٹیں. کتنے کاٹنے ہوتے ہیں جن کو کاٹنا کہیں, ایک چٹکی آپ لے لیں اور اس کو کاٹ سکتے ہیں. اچھا, پھر اس کو مڈھوں کٹنا جو آدن کا بالکل آخر سے کاٹنا بھی واجب نہیں ہے, اوپر سے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں. ہاں یہ ہاں جی کافی ہے. ہاں, چاہے آپ پیچھے سے اوپر سے جہاں سے بھی آپ کا دل چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ہی کاٹیں گے تو یہ تقصیر ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, نظر آ رہی ہے تقریباً. تھوڑے سے آپ نے کاٹنا ہوتا ہے, ایک چٹکی پکڑ کے آپ کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح عورتیں, اور ایک مسئلہ عورتوں کے لیے خاص طور کے اوپر عرض کرتا چلو, وہاں پر اکثر عورتیں وہاں پر تقصیر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہ محرم کے سامنے اپنے بال دکھانا, چاہے احرام ہو یا نہ ہو, ہر حال میں حرام ہے. تو پھر ایسا طریقہ اختیار کریں, اور ضروری نہیں ہے کہ تقصیر ادھر ہی کرنی ہے اپنے مروا کے کھڑے ہو کر, آپ تھوڑی سی سائڈ سے بھی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ گھر آ کے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ادھر ہی کریں, ہوٹل پہ آ کے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, سائڈ پہ جا کے کر سکتی ہیں. طواف نساء رہ جائے گا پھر, اس لیے وہیں کریں اور سائڈ کے اوپر کریں. عورتوں کے لیے مسئلہ ہے. بس آپ کوشش کریں کہ صرف ناخن نہ کاٹیں, بلکہ آپ اور ساتھ ساتھ داڑھی اور یہ بھی چیزیں کاٹ سکتے ہیں. اگر سستانی کا تو احتیاط واجب کا فتویٰ ہے کہ نہیں جی, اور رابر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف ناخن نہیں کاٹ سکتے. صلوات پڑھیں بار محمد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تقصیر کہاں کرنی ہے. ابھی اب میں نے عرض کر دی ہے, سارے مراجع عظام کہتے ہیں جہاں آپ کی مرضی ہے, ضروری نہیں وہاں کریں. اچھا جی, اگر کسی نے تقصیر بھول گیا ہو تو پھر کیا کرے؟ ناخن کاٹنا اور وہ بال کاٹنا بھول گیا ہے تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں اگر بھول گیا ہے تو واپس کرے, اور اس کو خاص طور کے اوپر جو حج کے اوپر بندے جاتے ہیں نا اور احرام حج باندھ لیا ہوتا ہے, ان کے لیے مسئلہ زیادہ ہے. تقصیر رہ گیا, کہتے ہیں تقصیر کا اعادہ بھی کریں, ساتھ ساتھ ایک بکرا بھی ذبح کریں. سارے کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ جب کریں گے تو ایک بکرا دیں گے. تو بھولنا نہیں ہے یار کاشے, بس یہ خیال کرنا ہے, مطلب کہ بھولے پہ ہو, بس یہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سارے کہتے ہیں. اچھا جی, دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں جو بندہ احرام والا. آپ کچھ فرما رہے تھے. چاول ہوئے پہ چاقو وہ اسلحہ شمار نہیں ہوتا, نہیں ہوتا وہ چاقو کینچی چھوٹی اسلحہ نہیں ہے. جیب وچ ہونی چاہیے, میانی دے وچ رکھی رہو. چاقو تے اپنا نو کٹنی ہونی چاہیے ہر بندے کو, منگدے نہ بدے رہو. تو چاقو نہیں بھائی, نو کٹنی تو کینچی. چاقو اٹھائیں گے تو پھر ایک بکرا دینا پڑے. بکرا نہیں, اونٹ ہے, اونٹ. یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. تاج بھائی جو آپ کا ہینڈ کیری ہے نا, کہتے ہیں اس میں نہ رکھیں, وہ نکال کے پھینک دیں گے پھر ایئرپورٹ والے. آپ ایسا وہ دوسرے بیگ وہاں جا کے نکال لینا, بڑے بیگ میں. جی جی, تو کسی دوسرے کی آپ تقصیر کر سکتے ہیں, چاہے اجازت ہے بھی صحیح نا, آپ نے نہیں کرنی ہے. جب تک آپ اپنی نہ تقصیر نہ کر لیں, دوسرے کے بال آپ نے نہیں کاٹنے. اچھا, دوسرا چاہے وہ احرام والا ہو یا احرام والا نہ ہو, آپ نے کسی کی بھی نہیں کاٹنے. خاص طور کے اوپر خواتین سنیں, خواتین اکثر ایک دوسرے کے بڑے وہ شوق سے بال کاٹنا شروع کر دیتی ہے. نہیں بھائی, جب تک اپنی تقصیر نہیں کرنی ہے دوسرے کے بال نہیں کاٹنے. ہاں پھر کریں, اپنی تقصیر جب ہوگی آپ پھر آزاد ہو گئے ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, پھر عمرہ تمتع کے شروع ہو رہے ہیں. معذرت کے ساتھ صلوات پڑھیں بار محمد پھر آگے والے مسائل جو ہیں وہ ہیں طواف النساء کے, اور 2 رکعت نماز طواف النساء کا. چونکہ طواف ایک جیسا ہوتا ہے, پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا
طواف کے بارے میں جو مسائل تھے، لہذا طواف و نساء ہو یا طواف زیارت ہو یا طواف وداع ہو، جو بھی طواف و نیت میں فرق ہوتا ہے ویسے تو سیم ہے. 2 رکعت نماز بھی ویسے ہی ہوتی ہیں، وقت نیت ہی میں فرق ہوتا ہے، باقی تو اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ میں ڈھونڈ کے آپ کو عرض کرتا چلوں. صلوات پڑھے بار محمد علیہ. کوئی بھائی صاحب کوئی سارے نال ویندے پیون ویل چیئر والے ہیں کوئی؟ جی ویل چیئر والے قبلہ ویل چیئر دا دوبارہ یہ مسئلہ حل کر دو تاکہ انہوں کو صحیح نہیں آئی ہے. جی یہ ویل چیئر والا جو مسئلہ ہے، کچھ مجبوریاں ہماری ان کی طرف سے ہیں جو وہاں پر انتظامیہ ہے. وہ ویل چیئر والے کو کعبے کے نزدیک نہیں آنے دیتے. ان کا ایک علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ہے جسر مطاف کا اوپر والا پورشن، وہ بہت دور ہے، اس کا سفر بھی طولانی ہے اور وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یقینی بات ہے جو ویل چیئر والا بندہ ہوگا وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی دھکیلنے والا بھی تو ہوگا. جو ویل چیئر والا بندہ ہے اس نے اپنا طواف اوپر سے کرنا ہے، نیت کرے گا کہ میں طواف کرتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً اللہ، پھر جا طواف کرتا ہوں میں نساء کا قربتاً اللہ. یہ دونوں طواف ان کو اوپر ہی کرائے جائیں گے. جب اوپر کرائے جائیں گے جو دھکیلنے والا ہوگا وہ اپنا طواف اوپر نہیں کر سکتا، یہ فقط ویل چیئر والا ہی اوپر کر سکتا ہے. پھر جب یہ کر لے گا، یہ دھکیلنے والا نیچے آئے گا، جو بھی ہوگا یہ اپنا طواف آ کے نیچے کرے گا. پھر وہ جو اوپر والا طواف جس نے بیٹھ کے ویل چیئر پہ کیا، اس کی نیابت میں ایک بندہ نیچے کرے گا، چاہے وہی خود کرے چاہے کوئی اسی اور سے کرائے، پیسے دے کے کرائے، کرانا نیچے ہے. یعنی وہ جو بندہ ویل چیئر والا ہے اس کو 2 طواف کرانے پڑیں گے، یعنی 4، 2 طواف النساء اور 2 طواف زیارت، یعنی ایک دفعہ اوپر، ایک دفعہ نیابت میں نیچے، پھر ایک دفعہ طواف النساء اوپر، پھر ایک دفعہ نیابت میں نیچے. تو اس طرح کا جو آپ ذہن مائنڈ بنا کے جائیں، جو بندے چل نہیں سکتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ایسا آپ کو کرنا ہوگا. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کا پھر وہ عمرے کا مسئلہ بنے گا. کوئی مسئلہ کوئی قانونی ہے تو وہ حاجی سے وضاحت کریں گے. کوئی قانونی ہے تو یہ شریعت کا تو اتنا ہے. یہ تو جو ایک بندہ ویسے یہ جو آدمی ٹھیک ہے جی جی اس کا تو ویل چیئر کا اس کا بھی تو نہیں ہوگا نا، اوپر سے نہیں ہوتا ہے، اپنا اس نیچے کرنا ہی کرنا ہے. اوپر وہ نیت ہی نہ کرے، ویسے گھومتا رہے. اوپر نیت نہیں کرنی اپنی، صرف انہیں سے نیت کرانی. کیونکہ پچھلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں جی اوپر والے کا طواف ہو گیا اور نیچے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کافی ہے طواف. آغا سستانی صاحب کا نیا فتویٰ ہے، یہ میری کانوں میں بات صحیح ہے، صحیح ہے یہ غلط کیا ہے؟ مجھے میں سنا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، اوپر سے طواف کرا لیا، جی جی پھر اس کے بعد آگے نیچے سے اس کو طواف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے. جی جی کیا آیا درست ہے؟ وہ دھکیلنے والا نیابت میں کرے گا نا. والے کی بات نہیں دھکیل جو کوئی بھی دھکیلنے والا جو کوئی اور. اس کی نیابت کرانے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا یہ مجھے نہیں پتا، یہ ذرا معلومات یہ کر کے بتائیں گے. میں نے جہاں تک سنا ہے کہ احتیاط کرانی ہوتی ہے، جو میں نے پڑھا ہے پہلے تو ایسا اسی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی نیابت میں حتماً کرانا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے جی ہیں، ہم نے بھی ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ جو ہے نا تو کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا افضل صاحب نے کسی کو کہا یا کسی نے کسی کو کہا، ایک دفعہ تحقیق کر کے آپ ذرا ان سے پوچھیں کوئی نیا فتویٰ نہ آ گیا ہو. میں دیکھوں گا انشاءاللہ. مجھے سستانی صاحب جو آغا سستانی کا میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ طواف کے لیے نیچے کرنا. فی الحال آپ یہی سمجھیں جو میں نے عرض کیا. ٹھیک ہے، ہم تو یہی سمجھے، پہلے بھی یہی سمجھے. ہاں جی فی الحال چونکہ میں نے وہ نہیں پڑھا ہے اس لیے میں تو وہ ابھی نہیں بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک جی کل بتا دیں تھوڑا سا. یہ سوال پوچھا ہے، بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھیں گے ہم اس نماز کا طریقہ کار کیا ہے. جو نماز طواف پڑھیں گے یا طواف و نساء کی نماز پڑھیں گے وہ طریقہ وہ سیم صبح والی نماز کا ہے. جس طرح صبح والی آپ نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں نا، صرف نیت میں فرق ہے، باقی سیم ہے. کوئی سی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں الحمد کے بعد، الحمد ضروری ہے. پھر دوسرا سوال لکھا ہے کہ طواف و نساء کا نماز کا طریقہ صبح کی نماز کی طرح. یہ بالکل دونوں کا، طواف و نساء ہو چاہے طواف زیارت ہو، جو بھی طواف آپ نے کرنا ہے، چاہے مستحب طواف ہو، نماز آپ نے صبح کی طرح ہی پڑھنی ہے. اچھا جی
پھر فرماتے ہیں کہ طواف النساء جو ہے نا وہ سب نے کرنا ہے. پہلے میں نے عرض کیا ہوا ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے عورت ہے, چاہے وہ خنثی ہے, اب کیا اس کو کہتے ہیں, ٹرانسجینڈر کہتے ہیں, چاہے وہ ہو, اچھا چاہے بندہ ہے خصی ہے, چاہے بچہ ہے, وہ چاہے ممیز ہے, چاہے غیر ممیز ہے, تمام کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف النساء کرے. اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ شادی نہیں کر سکتا, یا کم از کم جو ہے اس کو یہ ذمہ اس کا مشغول رہے گا, جب تک نہیں کرے گا اس کے ذمہ یہ طواف النساء رہے گا. فوت ہو گیا ہے, بیوہ ہے, اس کا بھی کرے, رنڈوا ہے وہ بھی کرے. میرے ساتھ ہوا ہے جی ایسا, مطلب ہے کہ 5-7 خواتین جا رہی تھیں مول صاحب جی, تو وہ جا رہے تھے, اے حاج یوسف, میں کہ ہاں جی مویا عادت ہے طواف النساء کرنے جی کرنا ہے. جینے نے کیتے مویا نے کیتے. نہیں میں ابھی میں بتانا چل لگا کہ مردے کا بھی طواف النساء کرانا ہے. اگر کسی نے میں کبھی ثابت کروں گا, ابھی دکھاؤں گا آپ کو, کوئی بندہ طواف النساء نہیں کر کے آیا اور مر گیا ہے تو کہتے ہیں اس کے ترکے سے بندہ کو نائب بھیجے تاکہ وہ طواف النساء کر کے آئے. انہوں نے بھی کرنا ہے. میں آغا صاحب کو بھیجا, علی رضا صاحب کو, میں کہ بھائی تسلی کر کے نہ یہ سمجھا کہ میں مولوی صاحب ہاں. تو آغا صاحب نے کہ انہوں نے یہ جواب دیا جڑا میں والو کرن لگ گئی. نہیں داڑھی جو ہے نا عرف میں دیکھیں کہ عرف میں داڑھی اس کو کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا, فقط عرف میں دیکھیں. اچھا میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کل پتہ نہیں درس ہے نا کل تھوڑا, یہ تو ٹاپک پہ تو مک گئے سارے مسائل. کوئی سوال اگر آپ لے آئیں, کچھ سوال پوچھیں, سوال و جواب کا سیشن رکھ دیں, باقی تو ساری چیزیں تقریباً حل ہو گئی ہیں. فقط فلسفہ رہ گیا ہے جو میں نے کل عرض کرنا ہے طواف کا کام. جو کل سوالات ہوں گے فقط اگر اپنے سوالات لکھ کے لے آئیں, کسی نے اگر سوالات پوچھنے ہیں تو. میں نے ایک سے نماز نہیں سننی ہے بھائی. اگر یہ کام شروع کر دینا پھر ہمیں 1 مہینہ اور چاہیے. اکیلے اگر میں نے نماز خود کرنی ہے, آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے, یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اتنی ہم سہولت دے سکتے ہیں اور دی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے سنانی ہے وہ ریکارڈ کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجے اپنی نماز ریکارڈ کر کے, میں اس کی غلطیاں نکالوں گا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تو تقریباً کل بھی میں سارا دن لگا رہا ہوں, آج بھی میں سارا دن لگا رہا ہوں. بہت سارے بندوں نے اپنی نماز بھیجی ہے. اور پھر یہ ایک مہربانی کیا کریں, جو میں غلطیاں نکال کے بھیجتا ہوں کم از کم اس کی تصحیح کر کے دوبارہ ریکارڈ کیا کریں. پھر 3 دفعہ ایک بندے نے ریکارڈ کیا پھر وہی غلطیاں ہیں, تو اس طرح تو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے نا. مثلا 8 منٹ کا وہ بناتا ہے ایک کلپ, میں 8 منٹ سنتا ہوں, پھر میں اس کو تصحیح کرتا ہوں, کم از کم 4-5 منٹ میرے تصحیح کے لگ جاتے ہیں اور ریکارڈنگ میں. پھر وہ 8 منٹ اور ریکارڈنگ کرتے ہیں, ویسی غلطیاں. پھر میں تصحیح کرتا ہوں اس کی, پھر 8 منٹ وہ ویسی غلطیاں. تو میرا تو 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا نا, اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کی غلطیاں بھی باقی ہیں. تو اس طرح ریکارڈنگ کریں, لیکن جو میں غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں کم از کم ان کو ٹھیک کر کے لیں. اگر جنہوں نے نہیں کی کوشش وہ خود کوشش کریں. اگر صحیح کرنے سے پہلے بھول کر یا خود ہی صحیح کرنے سے نیت کر کے بغیر اوپر چلے جائیں یا ادھر ادھر دیکھیں تو کیا حکم ہے. دیکھیں بھول کر ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ نے پورا گھومنا نہیں ہے ادھر ادھر. اور پھر جو اوپر والا جب بھول کے چلنا ہے تو حاجی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ آپ نے صحیح کی نیت نہیں کرنی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے آ جائیں گے, آپ کو اتار دیں گے. وہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے آنا ادھر ہی ہے جس طرح انہوں نے اصل جگہ بنائی ہوئی ہے صحیح کرنے کی. اوپر نہیں کرنی ہے صحیح, اسی اوریجنل جگہ پر آپ نے صحیح کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر کریں گے تو پھر مسائل پیش آئیں گے. پچھلے دفعہ کفارے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا, وہ بہت سارے مسائل پیش آ گئے تھے. واپس آئے, مجھے پتا, میں بھی بیٹھا رہا تھا. یا دوبارہ کریں, بس یہ ہے کہ دوبارہ کریں گے. جی نہیں کہ انہوں نے کچھ بندوں نے کی تھے. اچھا جی, ہاں جی جی ہاں یار تھوڑے کول جڑا رشیا میانی جو رواج ہے نا, رواج کو مد نظر رکھتے ہویاں
عمل کیتا کرو. تھوڑے کو رواج یہ ہے کہ جڑے امام زامن دے پیسے ہوندے نا وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے مخصوص ہیں. اللہم صلی علی محمد لہذا تساں اٹھائیں تھوڑی نیت دیون والی نیت یہ نہیں ہوندی, وجہ لے دیون والی نیت یہ ہوندی, گھن والی نیت یہ ہوندی, اتھاں ہی خرچ کرو جڑی نیت نہ دتے کیتے گئے. تساں والا اپنی مرضی نہ کرو. میں البتہ تو کوئی راہ دساواں جڑے ویلے تساں ڈیندا پیا ہوئے نا بندہ تارے بان ان کو آکھو بابا میں کو تو بنیندا پیا نا میں اپنی مرضی نال خرچ کرے سائیں وہ اگلا دے ہاں ٹھیک ہے تو کر کے دے کرو. دیکھو میں وہ مسئلہ ہے تساں جلے پہلے ایزن گن گے نا انہوں نے کہو بھائی میں اپنی مرضی نال خرچ کرنا بات بے شک دیو چاہ غریب سید کو دیو چاہ کہیں غریب اپنے رشتہ دار کو دیو چاہ. جی جی اور عمرے تو یا زیارات تو بیٹا واپس آنے تو بولو سارے کو توقع رکھیں دے کہ ان کوئی بڑھ چڑھ کے ساتھ ہوئے واپسی دے سن بل فاز اگر میں عمرے دے پیسے ہی مشکل نال اکٹھے کیتے اور میرے کو گنجائش کوئی نہیں واپسی پوچھا دیواں تو کیا وہ بندہ جڑا میرے کو ناراض تھی گئے بل فاز میرے ماموں ہیں پھپھی ہیں کوئی بھی ہے کیا ان دی ناراضگی کیویں بن سکتی ہے تسا تاکہ کہ ناراض کر کے ون نہیں سکتے. اچھا یہ ذرا توجہ کے ساتھ دو تین باتیں سنیں انہوں نے جو میں نے اشارہ فرمایا ہے توجہ کے ساتھ فرمائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. قبل اس کے میں ان کے سوالوں کے جواب دوں. کچھ بندے میرے پاس ابھی کلپ پڑے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اوپر, کچھ بندوں نے نام لے لے کے آپ میں سے سب لوگوں کے کہ فلاں بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے عمرے پہ جا رہا ہے میرے پیسے نہیں دے کے جا رہا. میرے پاس کلپ کھڑے ہیں آپ لوگوں کے نام بھی ادھر ہیں. کل ایک بندہ ادھر آ گیا تھا وہ اندر گھسنا چاہ رہا تھا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں مجھے لے جائیں اور میں اپنے وہ مجرم کو پکڑتا ہوں میرا حق کھا کے جا رہا ہے اور عمرے پہ جا رہا ہے میں سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو ہاتھ جوڑے میں نے کہا کہ یار یہ بات میں کروں گا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب اگر آپ نے یہ بات نہ کہی نا تو میں قیامت والے دن آپ کا گریبان پکڑوں گا. یہ کل اس کے الفاظ ہیں شام کو. میں نے اس کو ٹالا ہے میں نے کہا کہ یار آپ جاؤ میں ضرور بات کروں گا لیکن میں لے کے دینے کا ذمہ دار نہیں ہوں فقط میں بات کر سکتا ہوں آپ کے آگے مرضی ہے. مجھے نہیں پتہ وہ کن کے بارے میں کہہ رہا تھا جنہوں نے نام لیے میں ان کو بھی منع کیا ہے کہ یار آپ نے نام غلط کیا. میرے ذہن میں ایک مومن کی عزت خراب ہو گئی ہے نا مثلا کسی کا نام مثلا ان کا نام لے لیا انہوں نے میرے نگاہ میں تو یہ گر گئے ہیں نا کہ یار انہوں نے تو عمرے پہ جا رہے ہیں لوگوں کا حق کھا کے جا رہے ہیں. خدا را عمرے پہ نہ جائیں جب تک آپ حق دے کر نہ جائیں. حقوق العباد کا بڑا مسئلہ ہے. وہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں یہ الٹا آپ کے لیے وبال جان بنیں گے. الٹا آپ کو خدا الٹا لٹکا دے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کا مال کھا کے آپ نے میرے گھر کے طواف کیا ہے. یہ مہربانی کریں ان کو راضی کریں. نہیں دے سکتے تو راضی کر کے جائیں وعدہ کر کے جائیں ان کو چیک لکھ کے دیں کچھ نہ کچھ کر کے جائیں تاکہ کوئی اللہ آپ کو یہ صحیح اور کوشش قبول تو کرے. یہ خدا را آپ کر کے جائیں نہیں تو بالکل فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دکھا دے سکتا ہوں میں آپ کو قرآن مجید دکھا سکتا ہوں میں آپ کو روایات دکھا سکتا ہوں فائدہ نہیں ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ جو جوان نے چھیڑا ہے دو مسئلے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے رواج امام زامن کا جو رواج ہے وہ چونکہ بات تو زیادہ تھوڑی سی خشک ہو گئی ہے میں اس کو تھوڑا سا تر کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے والی بات میں زیادہ تند کر گیا ہوں خشک کر گیا ہوں. ایک آپ شیعہ میانی کے ایک بندے نے مجھے بتایا ازرہ لطیفہ ازرہ مزاح. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے 20 روپے کا امام زامن باندھا ہے تو واپسی بھی آپ کو ایک تسبیح ملے گی. اگر آپ نے 50 روپے کا باندھا ہے تو آپ کو تسبیح اور ساتھ میں ٹوپی بھی ملے گی. اور اگر آپ نے 100 روپے کا امام زامن باندھا ہے تو آپ کو تسبیح کے ساتھ ساتھ ٹوپی کے ساتھ ساتھ ایک خوشبو کی شیشی بھی ملے گی. پھر انہوں نے فرمایا گنتے گنتے گئے. اس نے کہا کہ صرف 500 والا ہے اس کے ساتھ جائے نماز ہے اور پھر 600 والا 700 والا مجھے یاد ہیں ابھی ساری کیٹیگری. لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر 1000 روپے والا کوئی امام زامن باندھتا ہے تو اس کا کفن دفن کا خرچہ مفت. انہوں نے کہا تھا مجھے بندہ بھی موجود ہے. یہ تو میں نے لطیفہ سنایا ہے بھیا.
کیتے ہیں ہم ٹھیک ہے نہیں اچھا میں بھئی ہر طرح کا اگلا میں اس کا رہ عمل بتا رہا ہوں نا. میں جب پہلے جا رہا تھا نا زیارات کی، بہت پرانی بات ہے تقریباً 7-8 سال پہلے، جب جا رہا تھا نا میں، جب بھی مسجد جعفریہ سے واپس آتا تھا نا، میرے دونوں بازو بھرے ہوتے تھے امام زامن کے ساتھ. پھر میں کھول کے میں ان کو کہتا بھی تھا کہ بھائی میں ادھر ہی خرچ کروں گا. میں طلباء کرام علماء کرام کے کپڑے وغیرہ خرید لیتا تھا. تو جب واپس آیا تو میں نے کسی کو ملنے بھی نہیں گیا اور کچھ بھی نہیں دیا. بالکل کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے جائے، کیا ہے ناراض ہو جائے تو کیا ہو جائے، میرا کیا بگڑے گا. پھر جب اس بات پر ناراض ہو جاتے تو ہونے دیں، کیا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے سال کسی نے، میں کہتا رہ گیا ہوں یار میں جا رہا ہوں میرے امام زامن باندھو. اس سال بھی کہہ رہا ہوں یار جا رہا ہوں، کسی نے باندھنا ہے تو آ جانا. بھائی مجھے حسن رضا کو کوئی بندہ امام زامن نہیں باندھتا ہے. کیوں نہیں باندھتا ہے؟ کہ میں دیتا ہی کچھ نہیں اس کو، نہ میں لے آتا ہوں. میرے ساتھ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا لے آتا ہوں. میں خود متبرک ہو کے آ گیا ہوں. ہاں بھائی مجھے جی ہاں وہ چوری دیا بھی اتنے نماز نہ پڑھیں. صلوات پڑھیں بار محمد آل بیت محمد وآل محمد وعجل فرج. انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بہت سارے سوالات کل لے کے آنا، جو آپ کو مسائل ہیں. آخری جلسہ ہوگا کل اتوار والے دن، مجھے کام ہے میں نہیں آ سکوں گا. حاجی صاحب صبح ہاں آج 8واں ہے میرے خیال. ہاں 8واں ہو گیا. کل 9واں ہوسی. ہاں ہاں بس آگا صاحب آسن انشاءاللہ سارے تشریف نا انشاءاللہ ساری کال انشاءاللہ. جزاکم اللہ، ساری مہربانی. سلامت رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے خواتین کی جانب سے کہ تکثیر کے بعد منہ چھپانا واجب ہے؟ جب تکثیر کر لیں گے سب چیزیں حلال ہو جائیں گی سوائے مرد عورت کے، یعنی صرف مرد کے لیے عورت حرام ہے، سب کچھ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، جو کچھ حرام تھا سب حلال ہو جائے گا، صرف عورت حرام رہے گی یا مرد حرام رہے گا، باقی سب چیزیں حرام ہے۔ منہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے، آپ مرضی آپ چھپائیں نہ چھپائیں، آپ کی مرضی، پردہ آپ کریں۔ پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا و صلی علیہم بعدد ما احاط به علمک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگارا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے آخرت کے مراحل سہل و آسان فرما۔ پروردگارا جتنے مومنین دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے لواحقین میں سے یا خاص طور کے اوپر جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، پروردگارا ان کے آخرت کے مراحل سہل و آسان فرما، ان کو جوار رحمت نصیب فرما، ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، ان کو اعلی علیین میں مقام نصیب فرما، ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں مرحمت فرما، ان کے نام اعمال کو ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وزنی فرما، پل صراط سے آسانی سے عبور فرما۔ پروردگار ہمارے جو طرف سے جو مانگی جانے والی دعائیں ہیں ان کی حق میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے مومنین نے مجھے التماس سے دعا کہی ہے خاص طور کے اوپر خواتین کی جانب سے کچھ مریض ہیں، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں ان کی گودیں آباد فرما، جن کو آپ نے اولاد عطا کی ہے پروردگار ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ پروردگار ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے دکھ درد سے محفوظ فرما۔ پروردگار جتنے بھی عازم سفر ہیں سب کو معرفت والی حج و زواری نصیب فرما، جن کے اسباب مہیا نہیں ہو سکے ہیں پروردگار تو مسبب الاسباب ہے، سب کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جتنے بے گناہ اسیر ہیں رہائیاں نصیب فرما، جن کے خلاف جھوٹے